نمبر 75 غسل الوجہ منہ دھونے کا بیان۔ حدیث نمبر 93 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن خالد بن علقمہ عبد خیر قال اتینا علی بن ابی طالب وقد صلى فدعا بطہور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست۔ لمبی حدیث ہے، ہم تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ ہم نے کہا، مطلب آپس میں کہہ لیا، یہ وضو کا پانی کیا کریں گے، نماز تو پڑھ چکے ہیں، ضرور ہم کو سکھانے کے لیے پانی منگوایا ہوگا۔ خیر ان کے پاس ایک برتن آیا جس میں پانی تھا اور ایک تشت آیا۔ فافرغ من الماء علی یدیہ، تو آپ نے برتن سے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا۔ فغسلھا ثلاثا، پھر آپ نے ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی۔ واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا۔ ثلاثا من الکف الذی یأخذ بہ من الماء، یعنی 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اپنے کف سے جس سے وہ پانی لے رہے تھے۔ ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا۔ ثلاثا، 3 مرتبہ۔ وغسل یدہ الیمنی ثلاثا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو دھویا، داہنے ہاتھ کو دھویا 3 مرتبہ۔ ویدہ الشمال ثلاثا، اور بائیں ہاتھ کو دھویا 3 مرتبہ۔ ومسح برأسہ مرۃ واحدۃ، اور اپنے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ۔ ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دائیں پیر کو دھویا 3 مرتبہ۔ ورجلہ الشمال ثلاثا، اور اپنے بائیں پیر کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر حضرت علی نے فرمایا، من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھے، فہو ھذا، تو یہی وضو ہے۔ یعنی جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کر کے بتلایا، یہی وضو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ باب نمبر 76 عدد غسل الوجہ۔ اس میں یعنی اس سے پہلے جو حدیث پیش کی گئی اس میں یہ بتلایا گیا کہ چہرے کو دھونا وضو میں سے ہے، لیکن چہرے کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 94 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد اللہ وهو ابن المبارک عن شعبہ عن مالک بن عرفۃ عن عبد خیر عن علی انہ اتی بکرسی۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کرسی لائی گئی۔ ثم دعا بطور فقعد علیہ، تو آپ اس پر بیٹھ گئے۔ ثم دعا بطور، اور پھر ایک برتن منگوایا، یعنی آپ نے فیہ ماء، جس میں پانی تھا۔ فکفأ علی یدیہ ثلاثا، اور 3 بار اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالا۔ ثلاثا، 3 مرتبہ۔ ثم مضمض، پھر آپ نے کلی کی۔ واستنشق بکف واحد، پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا ایک کف سے، یعنی ایک چلو میں آپ نے پانی لیا اور پھر ناک میں پانی ڈالا۔ 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ، اور پھر آپ نے وغسل وجہہ ثلاثا، یہ اصل محل استدلال لفظ ہے، یعنی اور اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کے اندر چہرے کو دھونے کی جو سنت ہے وہ 3 مرتبہ ہے، ورنہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ وغسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو، یعنی کوہنیوں تک جو ذراع ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ دھویا۔ وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ، اور پھر تھوڑا سا پانی لیا۔ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور اپنے سر کا مسح کیا۔ وَأَشَارَ شُعْبَةٌ مَرَّةً مِن نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، اور شعبہ نے اشارہ کیا ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے اشارہ کیا 1 مرتبہ من ناصیتہ الی مؤخر رأسہ، اپنی پیشانی سے
اپنے سر کے پچھلے حصے تک، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو لیا اور پیشانی سے شروع کر کے سر کے آخر تک ایسا آپ نے مسح کیا۔ اس طرح شعبہ نے اشارہ کر کے بتلایا۔ ثم قال، پھر شعبہ نے کہا لا ادری اردہما ام لا، یعنی اتنا کہنے کے بعد کہ آپ نے پیشانی سے سر کے پچھلے حصے تک اپنے ہاتھوں کو لے گئے، تو پھر انہوں نے یہ کہا شعبہ نے کہ پھر مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ نے پھر اس کو پیچھے لیا یا نہیں لیا۔ سامنے سے ہاتھوں کو پیچھے تو لے گئے، لیکن پیچھے سے پھر سامنے ہاتھوں کو لائے یا نہیں لائے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ غسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا، پھر آپ نے اپنے پیروں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا ثم قال من سرہ ان ينظر الى طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا طہورہ، پھر آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طہور یعنی آپ کے وضو کو دیکھے تو فہذا طہورہ، تو یہی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ وقال ابو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمہ ليس مالک بن عرفۃ۔ یہاں پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سند کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سند میں ایک ہے مالک بن عرفۃ، ایک راوی ہیں مالک بن عرفۃ ان کا نام ہے، تو امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ والصواب خالد بن علقمہ، یعنی پہلے خالد بن علقمہ ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس مالک بن عرفۃ، یہ مالک بن عرفۃ نہیں، اصل راوی خالد بن علقمہ ہے۔ باب نمبر